لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں؟ صحبت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں، سنیں، اچھی بات ہے، اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، نبی کے ساتھ وقت گزارا، تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. دیکھو، اسلام جب دنیا میں آیا تو ہوتا کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ میں پہلے اس کی ایک آج کی سوسائٹی میں مثال دوں. آپ نے جہیز کے خلاف تقریریں بہت سنی ہوں گی، جہیز غلط ہے، جہیز نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں نہیں نافذ کر سکتا اس حکم کو. بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی، بڑی پھڈے ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. 4 شادیوں کو دیکھ لو نا. بہت سے لوگ ہیں جو بڑے قائل ہیں، کرتے نہیں ہیں. یا ہم بھی پہلے تقریریں کیا کرتے تھے، ہم نے کی نہیں تھی تو کسی ایک کی بھی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی کہ جس نے دوسری شادی کی ہو. جب میں نے کی، قربانی کا بکرا بنا شروع میں، اور پھر بڑے مسائل ہوئے، بڑے لوگ کہتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں کرے گا، عبرت کا نشان بن گئے ہو تم. لیکن لوگوں نے کی اور کرنا شروع کر دی. بعض ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تم نے جس طرح کی ہے نا، جو ہنگامے ہوئے اس سے تو لوگ ڈر جائیں گے. نا 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 نا، کام کریں گے تو ماحول بنے گا، چاہے اس کے نقصانات ہی سامنے آ رہے ہوں. اس کی ایک مثال دوں. برے کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی شخص نے کسی بندے کو مار دیا اور لٹک گیا. جس نے یہ قتل دیکھا ہے نا، اس کا امکان ہے کہ ان کے دلوں سے قتل کی نفرت نکلے اور وہ بھی قاتل بنے. تو ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. جو عمل انسان اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا، وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کتنے تاریخی واقعات ہیں، کتنی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی، اس نے زندہ دفن کر دیا، فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی، اس نے زندہ دفن کر دیا. کچھ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا بھی، کچھ نے دفن کر دیا. تو ایسی قوم کو زیادہ زیادہ آپ اس پہ لا سکتے ہو کہ زندہ دفن نہ کرو. کیا اس کے دل میں بیٹی کی محبت ڈال سکتے ہو؟ زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا نا، بہت آپ نے تقریریں کر لی، حرام ہے، گناہ ہے، آگ میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ چلو یار اس پہ رحم کھاتے ہیں، اس کو زندہ دفن نہیں کرتے. لیکن جو پروٹوکول بیٹے کو ملتا ہے وہ بیٹی کو ملے گا اس سوسائٹی میں. اس کی مثال ہے جیسے لوگ بیوہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر میں نہیں ہے، تو اس کو وہ عزت پھر دیتے نہیں ہے جو کسی کنواری کو ملتی ہے. جبکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی، نبی نے ان سے نکاح کیا. بہت ساری بیوہ عورتیں صحابہ نے نکاح کیا، تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بیوہ میں اور کنواری میں، کوئی فرق نہیں. وجہ اس کی کیا تھی؟ بھائی وہ احسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو بہت سارے رشتے تھے نا، انہوں نے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے، تو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی تھی. ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب 2 3 بیویاں رکھی ہوتی تھی تو بیوہ بھی کسی کو مل جائے بڑی بات تھی. یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہو گیا، بیوہ سے شادی کر کے آدمی کہتا ہے بہت بڑا میں نے اس پر احسان کر کے بیچاری کا گھر بسایا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے. تو اب ہم بیوہ عورتوں کے فضائل سنائیں، شادی کرو شادی کرو، تو لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. وہ سمجھتے میں نے ترس کھا لیا. یتیموں والا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ جیسے کسی یتیم بچے کو لے کے پال لیا ہو آپ نے، یا کسی یتیم خاتون کو لے کے آپ نے اس سے شادی کر لی، یہ حالت ہوتی ہے. تو عرب میں بیٹی کو معیوب، اتنا معیوب کہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑو بھائی، زندہ ہی نہیں چھوڑو. تو ایسی سوسائٹی میں مجھے آپ بتاؤ، اگر اس کو عزت ملے گی تقریروں کے ذریعے تو اتنی مل جائے گی کہ بھائی اب زندہ دفن نہیں کرو. تو لوگ کہیں گے نا یار اسلام آیا تھا، یہ تو اس قابل تھی کہ زندہ دفن کی جائے، لیکن ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہمارا اس پر بہت بڑا احسان. اس سے زیادہ عزت ملنی تھی نہ. یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ بیٹی کو کیسے عزت دی جاتی ہے، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل ایک بار نہیں بار بار دیکھا. پھر عورت کو عزت ملی ہے اس سوسائٹی میں. وہ کیا عمل تھا؟ سیدنا حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما کو نبی نے اپنی پشت مبارک پہ بٹھایا، خطبے کے دوران گود میں اٹھایا، لیکن اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کمال کی بات ہے جب رکوع میں جاتے تو بچی کو اتار دیتے کندھے سے
اور جب سردے سے کھڑے ہوتے دوبارہ بٹھا لیتے. اتنا پروٹوکول امام مسجد سرور کونین بیٹی کو بھی نہیں بلکہ بیٹی کی بیٹی کو دے رہے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا نا یہ منظر کہ بھئی ایسے بچیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا بضعۃ منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس قدر پروٹوکول دیا. تو اس سے عرب میں تبدیلی آئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. تو جس خاندان میں بچیوں کو عزت دی جاتی ہے اس خاندان میں آپ پیدا ہو گئے تو آٹومیٹیکلی آپ عزت دو گے. نہیں پیدا ہوئے, کسی کا باپ بھی آپ کو عزت نہیں سکھا سکتا. بہت مشکل ہے پھر کسی بزرگ کی صحبت اٹھاؤ گے, دیکھو گے اس بزرگ کو, یہ کیسے, ان کے گھر کا ماحول کیا ہے, یہ کیسے رہتے ہیں, تب جا کے کچھ چیزیں آئیں گی. خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, با اخلاق لوگوں کے ساتھ جب تک وقت نہیں گزرتا, ٹائم نہیں گزرتا, انسان میں اخلاق ٹرانسفر نہیں ہوتے. کبھی یہ چیزیں ماں باپ سے آتی ہیں, جب ماں باپ سے نہیں آئے تو پھر اہل اللہ بزرگوں سے آتی ہیں, بشرطے کہ وہ بزرگ ہوں, روحانی عامل نہ ہو. روحانی عاملوں کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں لوگ, وہ بزرگ ہوں. تبھی صوفیاء کرام میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اس نے صحبت کس کی اٹھائی ہے. اگر کسی کی صحبت میں وقت ہی نہیں گزارا, وہ کہہ رہے ہیں کتابیں آپ 100 پڑھ لو بھائی, آپ کی کوئی ویلیو بولو نہیں. تبلیغ میں کیا ہے, بزرگوں نیک لوگوں کی صحبت میں ٹائم لگوایا جاتا ہے نا. جب ٹائم لگوایا جاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تبھی تبلیغ میں لوگ 4 مہینے کے لیے بھی نکلتے ہیں, 3 دن کے لیے بھی نکلتے ہیں. بعض دفعہ 3 دن والا 4 مہینے والے سے زیادہ پاورفل ہو کے آتا ہے. وجہ کیا ہے, وہ 3 دن اس نے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ 4 مہینے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ سارے اسی جیسے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے لیکن وہ سارے آپ جیسے ہی سست, کھانا پینا اور سونا. تو ایک دوسرے کی جو اخلاق ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, ٹرانسفر. اس کو دیکھا وہ پڑا ہوا ہے, تعلیم ہوئی وہاں بھی سو رہا ہے, تعلیم کے بعد پھر سو گیا. ظہر میں امیر صاحب نے اٹھایا, وہ بھی خود اٹھ کے ابھی آئے ہیں, وہ بھی کیا کر رہے تھے, سو رہے. ظہر کے بعد کھانا کھایا, پھر قیلولے کے لیے سو گئے, پھر گٹکے کے لیے چلے گئے, پان کے لیے چلے گئے. تو 4 مہینے لگا کے, ٹھیک ہے کچھ اللہ رسول کی باتیں تو ہو جاتی ہیں, وہ تو آ جائیں گی, لیکن سستی کاہلی دور نہیں ہوگی, بلکہ اس پہ کیا لگ جائے گی, اسٹیمپ. عربوں کی جماعتیں آتی ہیں نا, ہم نے یہاں 3 دن گزارتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے. ابے ان کے 3 دن, یہ ہم جیسے نالائقوں کے 4 مہینے سے زیادہ بھاری ہیں. الجزائر سے جماعت آئی, مدینہ سے جماعت آئی, کہاں سے, کبھی آئے گی آپ کو بلا لوں گا. ان کے اعمال دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. 3 دن میں نے دیکھا الجزائر سے جماعت آئی, بھائی پوری رات کھڑے ہوئے ایسے جیسے ستون نہیں, کھمبے کی طرح تہجد میں کھڑے ہوئے, جیسے کوئی پول لا کے زمین میں گاڑ دیا ہوں, اتنی لمبی نمازیں. پھر اب لوگ یہاں ان کی دعوتیں کر رہے ہیں. جب جماعتیں کہیں جاتی ہیں, پبلک دعوت دیتی ہے, جماعتیں کہتی ہیں نائس ٹو میٹ یو. ضرور بھائی, اللہ کے راستے کا مرغا اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. وہ اکرام میں کھلا رہا ہے, اور نبی کی حدیث بھی ہمیں آ جاتی ہے کہ مسلمان کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. ہم لوگ کا تو یہی اسٹائل ہوتا ہے, بھائی وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا, وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا. ان عربوں کو میں نے دیکھا, کیونکہ وہ قربانی بڑی ہے نا, الجزائر سے آئے ہوئے ہیں. کوئی آئے گا الجزائر سے, یہاں سے لوگ نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہاں آ رہے ہیں, آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا یار ان کے عمل کو دیکھو. تو دعوت ہے یہاں, لوگوں کو پتا بھی عربوں کی جماعت آئی ہے تو چلو جی دعوت ہے, ایک دعوت قبول نہیں کی انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں گشت کے لیے آئے ہیں, یہاں کام کے لیے آئے ہیں. اگر ہم دعوتیں میں لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیں, ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. ہمیں کسی نے گشت کے لیے لے کے جانا ہے, دین کی دعوت کے لیے لے کے جانا ہے 100 دفعہ. اب وہاں بھی وہ حدیث سنا سکتے تھے, مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. بھائی وہ اپنی جگہ ہے حدیث, لیکن وہ نارمل حالات میں, جب آپ کسی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہو تو دعوتوں میں ہی سارا ٹائم لگا دو گے تو کھا کے توندے نکلیں گی. یہی تو ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, قاری صاحب, بیچارے نیک آدمی. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں بڑا عقیدت مند ہے, میرا بھی آپ کا بھی. میں نیا یہاں امام کے طور پر آیا تھا, وہ چلے وہاں دعوت میں. میں نے کہا چلو مسلمان کی دعوت قبول کرنا کیا ہے. میں گیا, کھاپا واپا کھا کے آ گیا. 3 دن بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب فلانے کے یہاں دعوت ہے. میں نے کہا مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. ہم گئے, کھاپا کھا کے نکل آئے.
3-4 دن کے بعد مجھے شرم آنے لگی. میں نے کہا یار کبھی اس گھر سے کھا کے نکل رہا ہوتا ہوں, کبھی اس گھر سے, میرا امیج کیا جائے گا دنیا کے سامنے, اور دنیا بولے گی ان کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے بھائی. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مسلمان کی دعوت میں نہیں جاؤں گا, وہ کافر دعوت دے گا تو میں اس میں جاؤں گا, مسلمان کی دعوت میں نہیں آ سکتا, کیونکہ فرض چھوٹ رہے ہیں ہمارے اس سنت کے چکر میں. کوئی کام ہی نہیں ہے, رات کو 12 بجے کھاؤ بھائی. اسی وجہ سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے پابندی لگا دی, بالکل دعوت بند, ختم, بالکل بند. تو وہ اربوں کی بات کر رہا تھا. اب بتاؤ جو 3 دن ان اربوں کے ساتھ گزارے گا, وہ تو 3 دن اس کا 4 مہینے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تبھی تبلیغ میں جنہوں نے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے نا, ان کے بیان میں الگ نور ہے, ان کی عبادتوں میں الگ نور ہے, ان کی دعاؤں میں الگ نور. اور جو ہم جیسے نالائق لوگ جب نکلتے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے, کیا خیال ہے, جیسے گئے تھے بالکل ویسے کے ویسے واپس. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سیروزے کے لیے گیا تو میرے جیسے ہی لوگ تھے اس میں, تو سو رہے ہیں, سوئے جا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ میں بھی نالائق ہوں لیکن اتنا نالائق نہیں ہوں. کھانا کھایا پھر سو گئے, پھر اٹھے پھر سو گئے. میں نے کہا یہ کیا. خیر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا چلو یار برائی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, یہ بھی غنیمت ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی فلم نہیں دیکھی, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی بدنظری نہیں کی. نہ جانے سے بہرحال جانا کیا ہے, بہتر ہے. لیکن میں صحبت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, مجھے پتا چلا صفائی کیا ہوتی ہے. ہمارے خاندان بڑا صاف ستھرا ہے الحمدللہ. میری والدہ کے گھر میں بہت صفائی ہوتی تھی, جو بھی مہمان آتے تھے وہ بولتے تھے بھائی بڑے صاف ستھرا ماشاءاللہ, نیٹ کلین. لیکن جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گئے, کہا بھائی صفائی تو اس کو بولتے ہیں. حضرت نے ایک دن میرے پاؤں کے تلوے دیکھے, اس پہ میل کا نشان تھا. فرمایا کہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے صاف کیوں نہیں ہے؟ بھائی نیچے سے کون صاف کرے گا, چلنا پھرنا ہوتا ہے. فرمایا پاؤں کے جسم کا حصہ نہیں ہے. تو میں نماز بھی پڑھاتا تھا نا, وہ جب سردے میں امام تھا تو سردے میں گیا تو حضرت کی نظر میرے پاؤں پہ پڑی. فرمایا آپ امام ہو اور پاؤں آپ کے ایسے ہو رہے ہیں. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی حضرت کے گھر میں, گرمیوں کے دن تھے, ظاہر ہے پسینہ وسینہ بھی ہوتا ہے. حضرت اس ٹوپی کو ایسے لے کر آئے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اس میں بے ہوشی کی دوا پڑی ہوئی ہے. اتنی صفائی, چپل سلیقے سے رکھے ہوتے تھے مدرسے میں, کوئی دائیں بائیں چپل ٹیڑھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ دیکھنے میں یہ عمل بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار اتنا آرگنائز کر دو کہ مدرسے کے طلبہ جب چپلیں رکھیں تو وہ بھی پریڈ کرتی ہوئی چپلیں ہوں. آپ جامعۃ الرشید میں جا کے اب دیکھو کو, یعنی مسجد کے کچھ راستے ہیں, کچھ تو کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں تو چپلیں آڑی ترشی ہوتی ہیں, لیکن وہ حضرت کے آثار ابھی بھی ہیں. چپلیں بھی سب طلبہ نے لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, جوتیاں لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت کی یہ تھا, ایسے نہیں چپل یوں کر کے اتاری اور آ گئے, نہ بہت سخت سزا تھی, بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس پہ. حضرت کا اصول یہ تھا جب آؤ گے چپل سب طلبہ ایسے تمیز سے رکھیں گے, جہاں جگہ خالی آپ وہاں تمیز سے چپل ٹکائیں اور پھر آپ جائیں آگے. ایسا نہیں تھا کہ آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑے چپل. ایک صاحب آئے, اچھا نئے طلبہ عجیب عجیب حماقتیں کرتے تھے, ہمیں اوپر ہنسی آتی تھی. ایک طالب علم آیا, اس کو بلغم آیا, خاک کر کے گملے میں تھوک دیا اس نے. ہم نے کہا لے بھائی پھانسی کا کیس ہے سیدھا, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا حضرت کے یہاں. اب نئے بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا. ہم نے کہا کیا, حضرت اسی وقت اترے. حضرت نے جب تھوک دیکھا نا وہاں, فوراً بلایا. میں نے کہا بھائی سیدھا پھانسی کا کیس ہے, کیونکہ اتنا بڑا جرم. اچھا ایک غلطی کیا ہوتی تھی, ہمیں پتہ چل جاتا تھا نیا آیا ہے یہ, کچھ کیا کر رہے ہوتے. ایک طالب علم بیچارہ, وہ ہمارے دوست تھے, نسوار نکالی گملے میں یوں کر کے پھینک دی انہوں نے. ہم نے کہا کیا, اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوتی تھی, پھر ٹھیک ٹھاک کلاس. گملہ ہے بھائی, یہ تھوک پھینکنے کی, یا پان کچھ پچکاری بھی پھینک دیتے تھے. ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھاتے ہیں, اردو اسپیکنگ پان کھاتے ہیں, کسی نے پان کی پچکاری پھینک دی. حضرت نے جو پان دان تھا نا, اس کا بڑا گندا نام رکھا ہوا تھا. وہ نہیں جس میں پان کی پچکاری پھینکنے کا برتن, اس کا اتنا گندا نام رکھا ہوا تھا حضرت نے, وہ اکیلے میں بتاؤں گا میں. فرمایا یہ یہاں نہ رکھا کرو, یہ دور لے جا کے رکھو. کچھ طلبہ کیا کرتے تھے, واش روم میں گئے ہیں, لائٹ کھلی چھوڑ کے آ گئے. ہم سمجھ جاتے تھے نواں آیا یہ جرم تھا. بھائی آپ جب واش روم میں گئے ہو, واپس آئے ہو, یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے لائٹ کو آف نہیں کیا, ایگزاسٹ فین کو بند نہیں کیا, یا جو یہ کیسے ہو گیا. تو اتنی صفائی ستھرائی. اس کے بعد ہمیں لگا بھائی صفائی کس کو کہتے ہیں. دانت ایسے چمکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہم نے حضرت مفتی رحیم صاحب کے دانت پیلے ہوں.
یا کوئی نشان ہو اس پہ. جب کھانا کھایا ٹوتھ پک سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دانتوں کی صفائی کرتے تھے. تو اتنی اس وقت ہمیں اندازہ ہوا یہ بیانات سے ہو سکتا تھا, اور پھر ایک دو دن نہیں, کنٹینیو پورا ہفتہ یہ چیز ہمیں دیکھنے میں مل رہی تھی, پورا ہفتہ. تو ٹھیک ہے ہم عمل میں زیرو کے زیرو ہی ہیں, لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہو گئے نا. حضرت کو ہم نے دیکھا کیسے بات کو سنیں گے, اس کو کا تجزیہ کریں گے, کبھی چیخنا چلانا نہیں. میرے جو ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب, میں نے 30 سال ان کے ساتھ بہت قریب گزارا ہے. 30 سال میں میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو چیخنا تو دور کی بات, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بولے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا بھائی. حالانکہ کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے. آپ دیکھ لو اپنے بڑوں کو, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لو, کتنی مخالفتیں. ابھی جو گورنر کی تھوڑی تعریف کر دی انہوں نے, کتنی لوگوں نے مخالفت کی ہے. کیا میں اور آپ ہوتے ہم برداشت کر لیتے؟ کیا ہو گیا بھائی, گورنر کو حضرت عمر تھوڑی کہا ہے. ایک چیز میں تشبیہ دے دی کہ جیسے حضرت عمر راتوں کو اٹھا کرتے تھے, وہ حوصلہ افزائی کے لیے. جب حکمرانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کسی بھی خوبی میں تو ان کو حوصلہ ملتا ہے, وہ علماء کے قریب ہوتے ہیں. انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کتنی مخالفت, درباری ملا, فلانا ملا, ڈمکانا, لیکن کوئی ایک دیکھا آپ نے, کوئی انہوں نے جواب دیا ہو, کوئی ایک لفظ کہا ہو. کسی کا ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تحمل, جو میرے اندر بھی نہیں ہے اور آپ میں بھی نہیں ہوگی, بہت سو میں ہوگی, ہو سکتا ہے. تو یہ صحبت سے آتی ہے یہ چیز. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی یہ کتابوں سے آپ تحمل پہ پورا لیکچر سن لیں یا کتاب پڑھ لیں آ جائے, نہ آنا, فائدہ ہوتا ہے اس سے, لیکن یہ سب چیزیں صحبت سے آتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات, ٹائم کتنا ہو گیا؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.